وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں انہی آیات میں ایک بات کہی گئی کہ پہلے انبیاء پر ایمان لانا ہے، تو اس بات کی کیوں تاکید کی گئی، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ چند الفاظ، چند جملے سن لیں، میں پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کہا گیا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر، اور جو ہم سے پہلے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط اور اولاد میں جتنے انبیاء آئے ان پر جو نازل ہوا۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، جتنے انبیاء آئے ان سب پر، ان کی کتابوں پر، ان کے مواعظ پر، ان کے پیش کردہ نظام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ آج کوئی مسلمان کہہ دے کہ میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ہی نہیں مانتا، میں تو ان کو نبی نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ ماننا پڑے، ہاں یہ بات الگ نہیں بلکہ ضروری ہے۔ ان کی نبوتوں کا دور گزر گیا، نبوت، رائج الوقت نبوت، رسالت آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آخری نبی ہم ہیں، آپ ہیں، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت ہے۔ آج جلیل القدر موسیٰ، جلیل القدر عیسیٰ، جلیل القدر ابراہیم، جلیل القدر اسماعیل، جلیل القدر اسحاق، جلیل القدر یوسف، آج اگر ان میں سے بھی کوئی آ جائے، ان کو بھی آخری پیغمبر کی نبوت کو ماننا ہوگا، اس کی اتباع کرنا ہوگی، اپنی نبوت کا پرچار نہیں کر سکیں گے۔ جب نبیوں کو اجازت نہیں ہے، جب رسولوں کو اجازت نہیں ہے، تو کسی عام بندے کو کیا اجازت ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں اپنے افکار پیش کر دے، کہہ دے میں بڑا دانشور ہوں؟ اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی امام کو، کوئی فقہی امام ہو، کوئی فکری امام ہو، کوئی نام دے لیں، قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں ایک تھوڑا سا ایک فرق ہے جو معمولی سا، وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام ایک کلا ہے جس کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے کلے میں آ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے، مامون ہو جاؤ گے، دنیا کی تمام آلائشوں سے، آدرشوں سے بچ جاؤ گے۔ اسلام کے کلے کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ اور ایمان جو ہے، اس کا نور، اس کی روشنی انسان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ فی قلبہ ہی، دل میں داخل، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اور کلے کے اندر مسلمان موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں کوئی منافق بھی آ سکتا ہے۔ مسلمانوں میں منافق بھی کوئی آ سکتا ہے، جس طرح مدینے کے اندر موجود تھے، لیکن مومنوں کے اندر کوئی نہیں ہے۔ مومن جہاں کہا گیا وہ تو کلیئر کٹ ہے، واضح طور پر ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ صحابہ کا ایمان معیار ایمان ہے۔ کہا قرآن نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ نے کہا لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ جو میرے نبی کے قریب بیٹھے ہیں
جو دن رات ایک کر کے اپنی جانیں نچھاور کر کے اپنے نظریات افکار قربان کر کے میرے نبی کے ساتھ ان کی ایمان کی طرح ایمان لاؤ، تو کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو صحابہ پہ سب سے پہلے تنقید کس نے کی؟ یہودیوں نے، ان منافقوں نے، ان دشمنوں نے سب سے پہلے صحابہ کے ایمان پہ تنقید کی، ان کو بیوقوف کہا۔ اور آج بھی اگر صحابہ کرام کے ایمان پہ کسی بھی صحابی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ایمان کی حالت میں، اگر ان کی کوئی کمزوریاں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ساری دور کر دیں۔ کس کی کمزوریاں نہیں تھیں ایمان لانے سے پہلے؟ کتنے بڑے بڑے دشمن تھے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں ان سب پہ راضی ہوں، تو تم کون ہو اس میں باتیں کرنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پچھلی ساری زندگی صاف کر کے ملیا میٹ کر کے ان کو مقدس مطہر اور قدسی بنا دیا ہے، نفوس قدسیہ بنا دیا ان کو، تم کون ہو باتیں کرنے والے؟ قطعاً نہیں۔ جب ایمان آ گیا ساری علاشیں ختم ہو گئیں، ساری کمزوریاں دور ہو گئیں۔ ایمان کی طاقت نے، ایمان کی روشنی نے، ایمان کے نور نے منور کر دیا، روشن کر دیا دل کو بھی، دماغ کو بھی، جسم کو بھی، پورے اعضاء کو، پورے ماحول کو اس نے روشن و منور کر دیا ہے۔ لہذا اصحاب رسول، اصحاب نبی، ان کے ایمان پہ شک کرنا اور انگلی اٹھانا اور آج یہ کہنا کہ صحابہ کرام پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ میں بحیثیت ایک چھوٹے سے طالب علم، قرآن و سنت کے طالب علم ہونے سے میں نے جو پڑھا ہے، صحابہ پہ تنقید کا دروازہ نہیں کھولا جا سکتا، یہ بند رہنا چاہیے، بلکہ منہ بند رہنا چاہیے، آواز بند رہنی چاہیے، یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے کہ میں صحابہ پہ تنقید کروں۔ جس شخص نے بھی، کوئی کتنا بھی بڑا نامور کیوں نہ تھا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس نے صحابہ کرام کے کردار پہ، ان کی روشن خیالات پہ، ان کی سیرت طیبہ پہ جس نے بھی آواز اٹھائی، وہ ملیا میٹ ہو گیا، اس کا سارا جو منصب تھا سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے اپنے بندوں پہ تنقید۔ وہ تو اپنے بندے کو جس طرح بندہ تھام لیتا ہے نا اللہ کی رسی کو، اس کی رسی کو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تھام لیتا ہے، اور جس کو اللہ تھام لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔